بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، لائٹ فار بلائنڈ آپ کی تعلیمی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے علمی، ادبی، معلوماتی، تفریحی، اصلاحی، تاریخی اور اسلامی آڈیو بکس۔ تو دیر کس بات کی، جلدی سے لائٹ فار بلائنڈ کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنا کمنٹ ضرور کریں۔ کتاب ہیرے کا جگر، مصنف عنایت اللہ، ایپیسوڈ 4۔ جیدہ صحن میں نکل آیا، دروازے پر دستک ہوئی، اس نے دروازہ کھولا۔ ایک نوعمر شاگرد ہانپتا ہوا اندر آیا۔ یہ ان لڑکوں میں سے تھا جو استادوں کے لیے مخبری کیا کرتے اور اسامیوں کی اطلاعیں دیتے۔ استاد، لڑکے نے کہا، موٹا اسامی ہے، جونا مارکیٹ میں ایک دکان میں بیٹھا ہے، وصولیاں کرتا پھر رہا ہے، ہاتھ میں تھیلی ہے، اگر جلدی چلو تو شاید۔ بوہرے اور میمن تاجر جو ہول سیل کاروبار کرتے ہیں، ایک دن وصولیوں کے لیے نکلا کرتے ہیں۔ عموماً تھیلیوں میں رقم لے جاتے ہیں، لیکن اتنے کچے نہیں ہوتے کہ تھیلی لہراتے ہوئے بھرے بازار میں گھومتے پھریں۔ پھر بھی کوئی لاپرواہ تاجر کسی استاد کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں نے اسے دیکھا ہے، لڑکے نے کہا۔ 2 دکانوں پر گیا تو اس نے تھیلی ہاتھ میں رکھی تھی، کپڑوں کے اندر نہیں رکھتا۔ جیدہ کو اپنے شاگردوں پر بھروسہ تھا، وہ اتنے تربیت یافتہ تھے کہ اچھی طرح دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ یہ شکار آسان ہے یا اسے نظر انداز کیا جائے۔ جیدہ ایک کمرے میں گیا اور فرش پر بچھے ہوئے بستر کے سرہانے کے نیچے سے ایک اینک، خنجر، کالی ٹوپی اور نکلی مونچھیں نکال کر پتلون کی جیب میں ڈالیں اور اس کمرے کے بند دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا جہاں ابن کی لاش پڑی تھی۔ منّے، تم میرے ساتھ آؤ، جیدہ نے کہا۔ لونڈا اسامی کی خبر لایا ہے۔ ٹیپو اور بادل تم کام میں لگے رہو، دیر نہ کرنا۔ تھوڑی دیر بعد جیدہ، منا اور لڑکا جونا مارکیٹ کے ہجوم میں چلے جا رہے تھے۔ لڑکا آگے آگے تھا اور چوکس ہو کر شکار کو بھانپ رہا تھا کہ وہ کہیں دکان سے اٹھ کر غائب نہ ہو چکا ہو۔ وہ جا رہا ہے، لڑکا پلٹ کر بولا اور آگے نکل گیا۔ ایک بھاری بھرکم میمن سیٹھ ہاتھ میں تھیلی اٹھائے جا رہا تھا۔ دھکم پیل اور افراتفری کا یہ عالم تھا جیسے اس ہجوم کا ہر آدمی دوسروں کو کچل کر آگے نکل جانا چاہتا ہو۔ جیدہ کی نظریں شکار پر جمی تھیں، وہ صرف موضوع، موقع اور مقام کے انتظار میں تھا۔ منا اور لڑکا اچھی طرح جانتے تھے کہ استاد کیا داؤ کھیلے گا اور اس موقع پر انہیں کیا کرنا ہے۔ کسی ریہرسل یا ہدایت کی ضرورت نہیں تھی، جیدہ نے انہیں ٹریننگ دے رکھی تھی۔ تینوں سیٹھ کے قریب ہو کر اس کا تعاقب کرنے لگے۔ لڑکا پھر سے لوٹ کر ان سے آن ملا تھا۔ ذرا آگے جا کر پرانی کراچی کی گلیوں کا وہ علاقہ شروع ہو گیا جہاں 3 4 منزلہ مکان ایک صدی سے ایک دوسرے کے سہارے کھڑے ہیں۔ گلیاں روز اول سے دھوپ کو ترس رہی ہیں اور جہاں مکھیوں، مچھروں اور کھٹملوں کا بسیرا ہے۔ ان گلیوں میں اس قدر موڑ اور پیچ و خم ہیں کہ انسان گم ہو جاتا ہے، جیسے ابھی جا رہا تھا کہ کسی دیوار نے اسے اپنے اندر جذب کر لیا ہو۔ گلیاں گلیوں میں گم ہو جاتی ہیں۔ سیٹھ جب سڑک سے ملنے والی ایک گلی سے 2 4 قدم دور رہ گیا تو جیدہ نے اشارہ کیا۔ منا اور لڑکا سیٹھ سے آگے نکل گئے۔ ان کا آگے نکلنا تھا کہ جیدہ نے چیل کی طرح جھپٹا مارا اور تھیلی اس کے ہاتھ سے چھین کر گلی میں داخل ہو گیا۔ سیٹھ جیدہ کے پیچھے دوڑنے لگا تو منا اور لڑکا اس کے آگے ہو گئے۔ سیٹھ ان سے ٹکرایا تو دونوں ایک طرف ہو گئے۔ سیٹھ کے سنبھلنے تک جیدہ اگلی گلی سے بھی غائب ہو چکا تھا۔ وہ سیٹھ کو سائے کی طرح نظر آیا اور گلیوں کے دھندلکے میں تحلیل ہو گیا تھا۔ ذرا سی دیر اس کے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی جو سیٹھ کے واویلے میں ڈوب گئی۔ چور چور، لے گیا، تھیلی لے گیا۔ سیٹھ واویلا کر رہا تھا، سینہ پیٹ رہا تھا، لیکن کراچی کا ہجوم اس قدر جلدی میں ہوتا ہے اور اس قدر ہڑبونگ میں کے ساتھ چلتے ساتھی کو کوئی اٹھا کے لے جائے تو پتہ نہیں چلتا۔ 2 3 آدمیوں نے جیدہ کو سیٹھ کے ہاتھ سے تھیلی چھین کر بھاگتے دیکھا تھا۔ انہوں نے سیٹھ کا ساتھ دیا اور گلی میں بھاگے۔ ہجوم تماشا دیکھنے رک گیا۔ چند اور آدمی تعاقب میں بھاگ اٹھے۔ منا اور لڑکا ہی تھے جو سیٹھ کے قریبی رشتہ دار یا ہمدرد نظر آتے تھے۔ وہ سیٹھ کے ساتھ اس طرح بھاگ رہے تھے جیسے تھیلی ان کی تھی یا سیٹھ ان کا باپ تھا۔ وہ دونوں اس مختصر سے گروہ کے آگے آگے بظاہر گھبراہٹ میں بھاگ رہے تھے، لیکن یہ کوئی نہ جان سکا کہ وہ تعاقب میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ وہ دونوں کبھی اس گلی کی طرف اشارہ کرتے، کبھی اس گلی کی طرف۔ اس طرف گیا ہے، ادھر جاؤ، اس طرف جاؤ، وہ گیا، اس گلی میں گھس گیا ہے۔ یہ چند ایک آدمی گلیوں کے موڑ مڑتے دوڑے جا رہے تھے۔ منا اور لڑکا ان کے گائیڈ بن گئے تھے۔
ان دونوں کے قدموں میں تیزی اور انداز میں جوش اور ہمدردی تھی۔ گالیاں اتنی بک رہے تھے جیسے چور انہیں مل گیا تو اس کی تکہ بوٹی کر دیں گے۔ ان آدمیوں میں کسی کو یہ بھی پتہ نہ چلا کہ وہ دوڑ دوڑ کر وہیں آ گئے ہیں جہاں جیدہ نے سیٹھ کے ہاتھ سے تھیلی چھینی تھی۔ یہ آدمی ایک ایک کر کے وہاں سے کھسکنے لگے۔ سیٹھ کو چین کہاں، اس کے ساتھ اب منا اور لڑکا رہ گئے تھے۔ ارے میرے ساتھ چلو نا بھائی، سیٹھ نے مننے اور لڑکے سے کہا۔ میرا سارا مال چلا گیا ہے۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں سیٹھ، مننے نے کہا۔ سیٹھ، منا اور لڑکا ابھی آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک گلی سے ایک آدمی سامنے آیا جس کے سر پر سیاہ ٹوپی، آنکھوں پر چشمہ، ہونٹوں اور ناک کے درمیان گھنی مونچھیں، ننگے بدن، قمیض کندھے پر رکھی تھی جسے اس نے ایک ہاتھ سے تھام رکھا تھا۔ آپ نے ایک آدمی کو ہاتھ میں تھیلی اٹھائے ادھر بھاگتے دیکھا ہے؟ منا نے اس سے پوچھا۔ ہاں، اس نے جواب دیا۔ کیا بات ہے، تم لوگ گھبرائے کیوں ہو؟ ظلم ہو گیا بھائی، زبردست ظلم ہو گیا، سیٹھ نے چلا کر کہا۔ میرا 4,000 روپیہ چھین کر بھاگ گیا ہے۔ 4,000؟ اس نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ تو تھانے جائیے سیٹھ صاحب، بھاگنے اور رونے سے کیا حاصل؟ وہ تو اس گلی سے آگے سڑک پر پہنچ کر موٹر سائیکل رکشہ میں چلا گیا ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ ہاتھ میں ہرے رنگ کی تھیلی سی تھی۔ وہی، سیٹھ نے اچھل کر کہا۔ ہرے رنگ کی تھیلی، منہ پر سرخ رنگ کا ڈورا تھا۔ سیٹھ یہ بھول ہی گیا کہ یہ گلیاں 10 منٹ کے اندر کسی سڑک سے نہیں جا ملتیں، اور اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی ہرے رنگ کی تھیلی اس سے صرف ایک ہاتھ دور اس آدمی کے کندھے پر پڑی ہوئی قمیض کے نیچے تھی جس کے اوپر اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور وہ کراچی کا استاد ہے۔ سیٹھ کو اسی قدر معلوم تھا کہ اس کا 4,000 جا چکا ہے اور اب بھاگنا بیکار ہے۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور بلند آواز سے رونے لگا۔ سیٹھ کے گرد محلے کے بچوں، عورتوں اور مردوں کا ہجوم جمع ہونے لگا تو جیدہ بہروپ میں منا اور لڑکا وہاں سے کھسک گئے، اور کراچی کے جرائم میں ایک واردات کا اضافہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جیدہ اپنے دونوں ساتھیوں سمیت ایک ٹیکسی میں بیٹھ رہا تھا۔ وہ ابھی تک بہروپ میں تھا۔ ڈرائیور انجن کا ڈھکنا کھولے انجن میں جھکا ہوا تھا۔ ایک پولیس کانسٹیبل ٹیکسی سٹینڈ سے 5-6 قدم دور دیوار کے ساتھ کھڑا جمائیاں لے رہا تھا۔ وہ بار بار پورے کا پورا منہ یوں کھول رہا تھا جیسے لمحات کو نگلنے کی کوشش کر رہا ہو اور ڈیوٹی کے 3-4 گھنٹے نگل کر وہیں سو جانا چاہتا ہو۔ جیدہ نے کانسٹیبل کو دیکھا تو قمیض میں لپٹی ہوئی تھیلی کا دھاگا کھول کر اس میں سے 10-10 کے 2 نوٹ نکالے۔ نوٹوں کو ہاتھ میں دبا کر اور مروڑ کر گولی سی بنا لی۔ پھر اس گولی کو انگوٹھے اور درمیانی انگلی میں پکڑ کر ہاتھ ٹیکسی سے باہر نکالا، اور جب سپاہی نے پھر جمائی لینے کے لیے منہ کھولا تو جیدہ نے شہادت کی انگلی سے نوٹوں کی گولی کو غلیلے کی طرح نشانے پر پھینک دیا۔ گولی اڑتی ہوئی کانسٹیبل کے منہ پر لگی۔ کانسٹیبل نے چونک کر منہ بند کر لیا۔ اس نے نیچے دیکھا اور جھک کر گولی اٹھا لی۔ کھولی تو دیکھا کہ 10-10 کے 2 نوٹ تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ جیدہ نے نکلی مونچھیں اتارتے ہوئے کانسٹیبل کو آواز دی۔ کانسٹیبل نے ٹیکسی کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ ٹیکسی چلی گئی۔ سپاہی کی جمائیاں ختم ہو گئیں اور وہ چستی سے اپنے علاقے میں ٹہلنے لگ گیا۔ کیوں بھائی؟ جیدہ نے ٹیکسی ڈرائیور کے کندھے پر ہاتھ مار کر پوچھا۔ ہماری ٹیکسیوں کو گاہک مل رہے ہیں یا نہیں؟ ٹیکسی ڈرائیور نے گھوم کے دیکھا اور چونک اٹھا۔ استاد! اوہ تیری قسم، میں نے پہچانا نہیں، اس نے چہکتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں استاد؟ ہم تو تمہارا دیا کھا رہے ہیں، تم غم نہ کرو، میں تمہاری سب سیٹوں کا بہت خیال رکھتا ہوں۔ گھر سے ابن کی غیر حاضری کا 7واں روز تھا۔ آج تو وہ دنیا ہی سے غیر حاضر ہو گیا تھا۔ اس کی بیمار بیوی، نوجوان بیٹی اور 5 بچے پریشان حالی میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ صرف پیٹ کا مسئلہ ہوتا تو کوئی ہیلا بہانہ کر کے وقت گزار لیتے۔ بیماری بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہر غریب انسان کی طرح ابن کی بیوی نے بھی اپنے آپ کو فریب دے لیا تھا کہ یہ بھی کوئی بیماری ہے، پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن یہ گڑبڑ معمولی نہ تھی۔ اس کے اندرونی اعضاء مفلسی اور نیم فاقہ کشی کی حالت میں اوپر تلے 5 بچوں کو جنم دینے سے بگڑ چکے تھے۔ پیٹ میں شدید درد کے دورے اٹھتے تھے جنہیں وہ اب دبا لینے کی عادی ہو گئی تھی۔ جسم کا خون 5 بچوں نے دودھ کے رستے پی لیا تھا۔ اوپر غربت گھٹاؤں کی طرح چھائی ہوئی تھی۔ ابن کی مختصر سی آمدنی تھی جس سے بمشکل روٹی کا دھندا چلتا تھا۔ لڑکی جوان ہو کر مرجھانے لگی تھی۔ اس کی جوانی جاڑے کے چاند کی طرح خاموشی سے گزرتی جا رہی تھی۔ 2 بچے اسکول میں داخل ہوئے تھے لیکن تیسری جماعت سے آگے نہ بڑھ سکے تھے۔ ابن نے انہیں اسکول سے اٹھا لیا تھا۔ اس کے کندھے اس قدر بوجھ نہ اٹھا سکتے تھے۔ وہ اب دونوں چائے کی ایک دکان پر 15-15 روپے ماہوار اور روٹی کپڑے پر نوکر تھے۔ ننھے بچے نور کے تڑکے گھر سے نکلتے اور آدھی رات واپس آتے تھے۔
بعض اوقات نیند اور تھکان انہیں گھر تک بھی نہیں پہنچنے دیتی تھی۔ وہ رستے میں ہی فٹ پاتھ پر سو جاتے تھے۔ 3-4 مہینوں سے ان کے گھر میں 2 پیسے دکھائی دینے لگے تھے۔ ابن اور اس کی بیوی کو امید بند چلی تھی کہ ان کی بیٹی کا شاید بیاہ ہو جائے گا۔ انہوں نے 2 جوڑے کپڑے بھی بنوا لیے تھے۔ بیوی نے ابن سے پوچھا تھا کہ اسے اتنی زیادہ تنخواہ کہاں سے ملنے لگی ہے۔ ابن نے اسے بتایا تھا کہ وہ 2 جگہوں پر ملازمت کر رہا ہے۔ اس نے بیوی پر کبھی ظاہر نہ ہونے دیا تھا کہ مفلسی اور فاقہ کشی اسے تاریک راہوں پر لے گئی ہے اور وہ اب چور اچکوں کے گروہ میں شامل ہو گیا ہے۔ اب یہ تنگ دست کنبہ 7-8 دنوں سے پریشان تھا۔ نوبت فاقوں تک آ گئی تھی، لیکن فاقے اتنے پریشان کن نہیں تھے جس قدر یہ مصیبت کہ جب سے ابن گھر سے غیر حاضر ہوا تھا، پولیس نے اس کے کنبے کو پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ پولیس کا گواہ تھا، اس کے بغیر کیس کامیاب نہیں ہو سکتا تھا اور وہ غائب ہو چکا تھا۔ اس کے بیوی بچے بھی اس کی غیر حاضری سے پریشان تھے کہ آخر وہ کہاں گیا۔ پہلے تو کبھی گھر سے غیر حاضر نہیں ہوا تھا۔ 7 دنوں میں پولیس نے دوبارہ آدھی رات کے وقت ان کے کوارٹر میں چھاپا مارا تھا اور گھر میں رکھے زنگ خوردہ ٹرنکوں کو بھی الٹ پلٹ کیا تھا۔ سوئے ہوئے بچوں کو بازوؤں سے کھینچ کر جگا دیا تھا۔ ان کی بیمار ماں کو گھنٹہ بھر کھڑا رکھ کر پوچھ گچھ کی تھی اور جوان لڑکی سے چھیڑخانی بھی کی تھی۔ بڑے 2 لڑکوں کو تھانے لے جا کر مارا پیٹا بھی اور 2 راتیں حوالات میں بھی بند رکھا تھا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ وہ ابن کا اتا پتہ بتا دیں۔ ان 7 دنوں میں شاید ہی کوئی ایسا دن گزرا ہو جب پولیس کا سپاہی دن میں 2-3 بار ان کا دروازہ کھٹکھٹائے بغیر اندر نہ گھس آیا ہو اور دونوں کمرے اچھی طرح نہ دیکھ گیا ہو۔ ابن کی بیٹی مارے شرم کے زمین میں گڑی جاتی تھی۔ اس کے گال چھوئے جاتے، کبھی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا جاتا تھا۔ صرف بچے تھے جنہیں بھوک لگتی تھی۔ ماں بیٹی کو تو کھانے کا ہوش تھا نہ سونے کا۔ 8ویں رات 10 بجے کے قریب ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں بیٹی خوف سے دم بخود ہو گئیں۔ ان میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اٹھ کر دروازہ کھولتیں۔ یہ دستک ابن کی تو نہیں تھی۔ دروازہ پھر کھٹکا تو لڑکی اٹھی۔ یہ دستک پولیس کی بھی نہیں تھی۔ کسی نے سلجھے ہوئے طریقے سے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ لالٹین ہاتھ میں لے کر لڑکی نے دروازہ کھولا۔ دیکھا کوئی اجنبی تھا۔ سیاہ داڑھی، سر پر ململ کی ٹوپی، آنکھوں پر چاندی کے فریم کی اینک، قمیض اور پاجامہ پہنے ہوئے، اوپر چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ ابن یہیں رہتا ہے؟ اجنبی نے پوچھا۔ ہاں، لڑکی نے ڈرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، لیکن 8-10 روز سے معلوم نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ وہ میرا باپ ہے۔ تمہاری ماں کا اب کیا حال ہے؟ اجنبی نے پوچھا۔ برا حال ہے، کوئی علاج تو ہو نہیں رہا۔ لڑکی کو قدرے اطمینان ہوا کہ یہ لب و لہجہ اور صورت پولیس کی نہیں تھی۔ اس نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ ابن کا دوست ہوں، اس نے کہا۔ مجھے معلوم ہے وہ لاہور چلا گیا ہے، چند دنوں تک لوٹ آئے گا۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ لڑکی خاموش کھڑی اس کی طرف دیکھتی رہی، جیسے کہہ رہی ہو کہ اندر نہ آؤ تو بہتر ہے، ابن کا پیغام ہے۔ یہ سن کر لڑکی ایک طرف ہٹ گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ جی تو نہیں چاہتا کہ کسی مرد کو اندر آنے دوں، لیکن تم میرے باپ کا پیغام لائے ہو۔ وہ جب اندر گیا تو دیکھا کہ ایک چارپائی پر ابن کی بیمار بیوی لیٹی ہوئی تھی۔ زرد چہرے پر بھوک، بے بسی اور خوف کے آثار تھے۔ 2 بچے ایک چارپائی پر میلے کچیلے بستر میں سوئے ہوئے تھے اور 3 ایک اور چارپائی پر چیتھڑوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ لڑکی پاس پڑی ہوئی چھوٹی سی میز پر لالٹین رکھ کر ماں کی پائنتی بیٹھ گئی اور اجنبی چارپائی کے قریب سٹول پر بیٹھ گیا۔ اس نے جب بات کی تو اس کے انداز اور لہجے سے ایسی بو آئی جس میں اپنائیت اور ہمدردی تھی۔ بیمار عورت اور جوان سال لڑکی کے کھچے تنے اعصاب ٹھکانے آنے لگے۔ اجنبی نے ابن کی بیوی سے گھر کا حال احوال پوچھا تو اس نے بڑی تلخ تفصیلات سنا ڈالیں۔ آنسوؤں کی روانی میں اس نے ابن کی گمشدگی، گھر کی نگفتہ حالت، پولیس کی دست درازیوں اور زیادتیوں کی ایک ایک بات سنائی۔ لڑکی کے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ دیکھو بہن، اجنبی نے کہا، ابن لمبے کام پر گیا ہوا ہے، اس کا غم نہ کرو۔ اس نے چادر میں سے ہاتھ نکالا، ہاتھ میں نوٹوں کا بنڈل تھا۔ اس نے یہ بنڈل ابن کی بیوی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ رقم ابن نے بھیجی ہے، 4000 روپیہ ہے۔ نوٹوں کا بنڈل اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر عورت یوں پیچھے ہٹ گئی اور یوں تڑپی جیسے کالے ناگ نے اس پر حملہ کر دیا ہو۔ نہیں، یہ نوٹ مجھے نہ دکھاؤ، وہ علیل سی خودداری سے بولی۔ لے جاؤ یہ دولت۔ نہیں بہن، یہ روپے ہم جیسے غریبوں کی عزت خریدنے کے کام آتے ہیں، ابن کی بیوی نے کانپتی لرزتی آواز میں کہا۔ تم غریب کی بیٹی کی آبرو زبردستی لوٹ سکتے ہو، جیسے رہزن خنجر کی نوک پر کسی کی جیب خالی کرا لیا کرتے ہیں۔ 4000، تم 4 لاکھ دو تو بھی۔ تم کیا کہہ رہی ہو بہن؟ سیاہ داڑھی والے اجنبی نے 4000 روپیہ پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ کس وہم میں پڑ گئی ہو؟ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟
قرآن ہاتھ میں لے کر بات کروں؟ جس کے ہاتھ میں 4000 روپیہ ہو اس کے ہاتھ میں قرآن ایک کتاب سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 4000 پر عزت بک جاتی ہے، 4000 پر ایمان بک جاتا ہے۔ اجنبی جھنجھلایا۔ اس نے اس عورت کو غور سے دیکھا جس کے چہرے پر مرض کی نہیں موت کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ کوڑی کوڑی کی اناج کے دانے دانے کی محتاج تھی مگر 4000 روپے کو قبول کرنے سے گریز کر رہی تھی۔ اجنبی نے اس کمرے کو دیکھا جو کال کوٹری جیسا تھا، چھت جالوں سے اٹی ہوئی اور دیواریں بدرنگ تھیں۔ کمرے میں ایسی بدبو تھی جیسے اس عورت نے یہ سارے بچے ابھی ابھی جنے ہوں۔ اس کمرے میں ایک عورت عزت، آبرو اور ایمان کی باتیں کر رہی تھی۔ میرے خاوند نے اتنی رقم کہاں سے حاصل کی ہے؟ ابن کی بیوی نے پوچھا۔ وہ اپنے سارے خاندان کو بیچ ڈالے تو بھی اسے 4000 روپیہ نہیں مل سکتا۔ یہ تم جانو اور ابن جانے۔ اجنبی نے کہا، میں اس کی امانت دینے آیا ہوں، تم بھی اس کی امانت ہو، اس کی بیٹی بھی امانت ہے۔ اپنی امانت لو اور میں جاتا ہوں، لیکن میں یہ ضرور پوچھوں گا کہ تم نے ایسی بات کیوں کی ہے؟ اگر کسی نے تمہیں پریشان کیا ہے تو مجھے بتاؤ۔ ماں بیٹی کو یقین سا ہونے لگا کہ یہ کوئی درد مند ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پریشانی کی پوچھتے ہو؟ ابن کی بیوی نے کہا، پولیس نے ناک میں دم کر رکھا ہے، ہم سے پوچھتے ہیں ابن کہاں ہیں؟ ہم ہر کسی سے پوچھتے پھر رہی ہیں ابن کہاں ہے۔ پولیس والے یہ بھی نہیں بتاتے کہ وہ ابن کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہاں کے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ پولیس کو کچھ دے دلا کر چلتا کرو، ہمارے پاس کچھ ہو تو دیں۔ تم بتا سکتے ہو ابن لاہور کیوں چلا گیا ہے؟ مجھے شک ہونے لگا ہے کہ اس نے کہیں ڈاکہ ڈالا ہے، اس لیے اسے پولیس ڈھونڈ رہی ہے۔ اس نے کہیں بھی ڈاکہ نہیں ڈالا۔ اجنبی نے کہا، تم یہ رقم رکھ لو، مت ڈرو۔ ڈروں کیسے نہیں؟ ابن کی بیوی نے کہا، کل شام 450 روپیوں نے ہماری عزت لوٹ لی ہے، اب تم 4000 لے کر آئے ہو۔ عورت کے جسم میں اتنی سکت نہیں تھی کہ غصے، غم اور خون کے ابال کو برداشت کر سکتی۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا کہا تم نے؟ اجنبی نے نوٹوں والا ہاتھ پیچھے کھینچ کر حیرت زدگی سے پوچھا۔ 450 روپیوں نے کیا کیا؟ جلدی بتاؤ مجھے، جلدی بتاؤ، خدا غریبوں اور لاوارسوں کے گھر میں لڑکی پیدا نہ کرے۔ عورت نے روتے ہوئے کہا، جاؤ نکل جاؤ یہاں سے، ہمیں دولت کا لالچ دینے آئے ہو۔ خدا کے لیے بہن مجھے بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ میں روپے لے جاؤں گا لیکن کچھ بتاؤ تو صحیح۔ کل شام ایک غنڈہ آیا تھا، ابن کی بیوی نے چھت پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا اور لڑکی اٹھ کر باہر چلی گئی۔ تمہاری ہی طرح میرے ہاتھ میں 450 روپے گن کر دیے اور بہت دیر چکنی چپڑی باتیں کرتا رہا۔ باتوں باتوں میں میری بیٹی کو دوسرے کمرے میں لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے لڑکی کی گٹی گٹی چیخیں سنائی دیں۔ میں نے آواز دی، زینت زینت پکارا۔ اس مردود نے شاید اس کا گلا دبا لیا تھا۔ مجھ میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ بچے باہر نکل گئے تھے۔ میں گرتی پڑتی اٹھی، اس دروازے تک چارپائی کے سہارے پہنچی۔ کواڑ کھول کے جو دیکھا تو وہ اس کے آگے کچھ نہ کہہ سکی اور ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ اجنبی کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، آنکھیں جیسے ابھر کر باہر آنا چاہتی تھیں۔ وہ اپنے ہونٹ کاٹنے لگا، غصے میں اٹھا اور نوٹوں کا بنڈل ابن کی بیوی کے سینے پر پھینکتے ہوئے بولا، یہ 4000 روپیہ ابن نے لاہور سے بھیجا ہے، یہ تمہارے خاوند کا روپیہ ہے۔ میں اور ابن ایک کاروبار کر رہے ہیں، یہ منافع ہے۔ میں تم پر احسان کرنے نہیں آیا، یہ رقم تمہاری ہے۔ آپ ہیں کون؟ ابن کی بیوی نے پوچھا۔ آپ کا نام پتہ؟ میں کوئی بھی ہوں، تمہیں اس سے کیا واسطہ؟ صرف یہ خیال رکھنا کہ کسی کو یہ علم نہ ہو کہ کوئی آیا تھا اور رقم دے گیا ہے۔ اسے ایسی جگہ چھپا کے رکھو جہاں پولیس نہ دیکھ سکے۔ صحن میں دبا دو اور تھوڑا تھوڑا نکال کے خرچ کرتے رہنا۔ ان کا باپ کب لوٹے گا؟ تھوڑے عرصے بعد، میں پھر کبھی بتاؤں گا۔ اور یہ پولیس اس کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہے؟ ایک کیس میں اس کی گواہی ہے اور کچھ نہیں، تم گھبراؤ مت۔ وہ چل پڑا، پھر رک گیا اور بولا، ہاں یہ واردات سن کر ضروری بات بھول چلی تھی۔ ابن نے کہلا بھیجا ہے کہ میں کبھی کبھی اس طرح روپیہ بھیجتا رہوں گا۔ لڑکوں کو اسکول داخل کرا دینا اور سب سے پہلے کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنا علاج ضرور کرانا۔ اور بہن مجھے اپنا بھائی سمجھو، مجھے اس لڑکی کا باپ سمجھو۔ ہمارا کاروبار خوب چل نکلا ہے، اب اپنے آپ کو غریب سمجھنا چھوڑ دو۔ باقی رہا پولیس کا قصہ، اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہاں سے کسی ایسے مکان میں بھجوا سکتا ہوں جہاں پولیس کو ساری عمر پتہ نہ چلے گا۔ بھائی میرے، ابن کی بیوی نے التجا کی، اگر ایسا کر سکو تو بڑا احسان ہوگا۔ ایسے ہی ہوگا، اس نے کہا اور جس طرح اندھیرے سے نمودار ہوا تھا کمرے سے نکلا، صحن عبور کیا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ کراچی کی نمناک رات گزرتی جا رہی تھی۔ ناز اپنے کمرے میں لیٹی خیالوں کے تانے بانے میں الجھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ جیدہ کی ڈائری پڑھتی رہی تھی۔ اس نے جیدہ سے دل کی بات کر دی تھی اور آزاد ہونے کا مسئلہ طے کر لیا تھا۔
تھا اس طرح کہ اس نے وہیں رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور وہ سکون سا محسوس کر رہی تھی۔ شام ہی کو اس نے رسالے الگ پھینکے اور میز کی دراز کھول کر جیدہ کی ڈائری نکالی۔ اس میں ناز کی اپنی اور اسلم کی داستان بھی چند ایک فکروں میں لکھی ہوئی تھی۔ ناز نے ڈائری کے بے شمار اوراق پڑھ ڈالے اور اس پر انکشاف ہوا کہ جیدہ صرف جرائم پیشہ نہیں، کچھ اور بھی ہے۔ درندہ تو ہے لیکن انسان بھی ہے۔ ناز کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ڈائری پڑھنے سے پہلے وہ جیدہ کو بے ڈھب سے روپ میں دیکھتی رہی ہو۔ ڈائری میں جیدہ نے اپنی ٹوٹی پھوٹی شخصیت کا ہر ٹکڑا بے نقاب کر رکھا تھا۔ ناز ڈائری پڑھ کر تھک سی گئی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ طویل تھی بلکہ اس لیے کہ اس کے اعصاب اس قدر تلخیوں کے ذکر کے متحمل نہیں ہو رہے تھے۔ 2-3 موقعوں پر اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ ایک جگہ جیدہ نے لکھا تھا، آج شام بچپن کے وہ دن یاد آتے رہے جب میری ماں زندہ تھی۔ ماں کے ساتھ میں بھی مر جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ناز نے یہ فکرہ پڑھا تو ڈائری بند کر کے لیٹ گئی۔ اسے بھی وقت کے بہتے لمحوں کے اس پار اپنا بچپن کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ منا، ٹیپو اور بادل اپنے کمرے میں چرس کے دھوئیں میں سونے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ 11:30 بجے رات ان کے سونے کا وقت تو نہیں تھا، لیکن ابن کی لاش کے لیے گڑھا جو کھودا تو وہ تھک گئے تھے۔ یہ لوگ گناہوں کی دنیا کی مخلوق تھے، وہ مخلوق جو چوریاں کرتی ہے، جیبیں کاٹتی ہے، ڈاکے ڈالتی ہے اور ہر وہ جرم کرتی ہے جس سے مہذب دنیا کے انسان سہم جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی فطرت اور عادات میں ہیر پھیر نہیں ہوتا۔ آپس میں مل بیٹھتے ہیں تو اپنے اپنے شکار کی باتیں کہہ سن کر ہنستے ہیں، جب ہنستے ہیں تو دل کھول کر ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں تو فحش اور عریاں مذاق کرتے ہیں، گالیاں دینا چاہیں گے تو گالی ہی دیں گے، لڑنے پر آ جائیں تو لڑکے ہی رہیں گے، دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اور کبھی نہیں رکھتے۔ ان میں ظاہر داری نہیں ہوتی، فرمائشی کہے نہیں ہوتے، بے جا خوشامد نہیں ہوتی، مہذب سوسائٹی والی ڈپلومیسی نہیں ہوتی۔ وہ ایک دوسرے کے ہمراز اور ہمدرد ہوتے ہیں، البتہ مہذب دنیا کے لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو سرتپا فریب ہوتے ہیں، ان کی قسمیں جھوٹی اور ان کی مسکراہٹیں بناوٹی ہوتی ہیں۔ وہ روئیں تو ان کی آنکھوں سے مگرمچھ کے آنسو بہتے ہیں۔ اس کے برعکس آج رات بادل کے دل پر ایک بوجھ تھا جو اس نے ساتھیوں سے چھپا رکھا تھا۔ 1-2 بار جی میں آئی کہ منّے اور ٹیپو کو سنا ڈالے، لیکن جھجک گیا۔ وہ بے چین سا بھی تھا لیکن بے چینی کو بھی چھپا رہا تھا۔ تینوں اپنے اپنے بستروں میں لیٹے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ ناز کے خدمتگار لڑکے نے اپنے کمرے میں سے لالٹین اٹھائی اور باہر نکل کر دروازہ کھولا۔ جیدہ کھڑا تھا، سر پر ململ کی سفید ٹوپی، آنکھوں پر چشمہ، چہرے پر سیاہ داڑھی، پاجامہ قمیض پہنے ہوئے اور چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ وہ ابن کی بیوی کو 4000 روپیہ دے کر لوٹا تھا۔ اس نے دروازہ بند کر کے داڑھی، ٹوپی اور چادر اتار کر لڑکے کو دے دی۔ سب کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ کمرے میں ہیں، شاید تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جیدہ اس کمرے میں چلا گیا جہاں اس کے تینوں ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ایک دوسرے سے ملا کرتے تو ہنس کر ملا کرتے تھے۔ اس رات جیدہ کمرے میں آیا تو منا اور ٹیپو تو ہنس پڑے مگر بادل کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی نہ آئی۔ جیدہ کا چہرہ بھی سنجیدہ رہا، اس کا چہرہ تو اپنے ان ساتھیوں کو دیکھ کر پھول کی طرح کھل جایا کرتا تھا۔ منّے اور ٹیپو نے جیدہ کی سنجیدگی دیکھی، پھر بادل کا چہرہ دیکھا، پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کوئی بات تھی، ضرور کوئی بات تھی۔ ان کا استاد بادل کے چہرے پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ منّے نے جلدی سے سگریٹ سے کچھ تمباکو نکالا، اسے ہتھیلی پر رکھ کر اس میں چرس ملائی، تمباکو سگریٹ میں بھرا اور سگریٹ سلگا کر جیدہ کی طرف بڑھایا۔ جیدہ نے سگریٹ کا کش لے کر سگریٹ ٹیپو کو دے دیا۔ تم شاید ابن کے گھر گئے تھے استاد؟ منّے نے جیدہ سے پوچھا۔ ہاں، جیدہ نے جیسے آہ بھری ہو، کہنے لگا، رقم اس کی بیوی کو دے آیا ہوں۔ اس نے بادل کی طرف دیکھ کر کہا، ہمارا دوست بادل بھی وہاں 450 روپیہ دے آیا ہے، تم سب کے سامنے میں نے اسے 500 روپیہ دیا تھا۔ ارے، ٹیپو نے پوچھا، پورے 500 کیوں نہ دیے؟ بادل کا رنگ اڑ گیا، اس نے خالی نظروں سے اپنے ساتھیوں کو دیکھا۔ تو اناڑی تو نہیں سالے؟ منّے نے بادل سے کہا، ہم چور ہیں، اٹھائی گیر ہیں، بے ایمان تو نہیں؟ استاد نے 500 کی پاکٹ ماری اور تو نے 50 پر اپنا ایمان برباد کر لیا۔ مجھے 50 کا غم نہیں، جیدہ نے کہا۔ اس نے ایک اور جھک ماری ہے، وہ میں اسی کی زبان سے سننا چاہتا ہوں، تم بھی سنو۔ بادل نے منّے اور ٹیپو کی طرف رحم طلب نگاہوں سے دیکھا لیکن انہوں نے نظریں پھیر لیں۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ اس نے کوئی ناقابل معافی حرکت کی ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ رحم کی درخواست بیکار ہے۔ کل تم ابن کے گھر 450 روپے دینے گئے تھے؟ جیدہ نے بادل سے پوچھا۔ ہاں استاد، بادل نے اکھڑی ہوئی آواز میں جواب دیا۔
یہ وہ بادل تھا جس نے تنہا 2-2-3 آدمیوں کا مقابلہ کیا تھا۔ اس کے ریکارڈ میں ڈکیتی کی 3 وارداتیں تھیں۔ جیدہ کا وہ جانباز ساتھی تھا، لیکن جیدہ کے سامنے وہ بالکل بے بس تھا۔ وہ اپنے اوپر فالج کا سا اثر محسوس کر رہا تھا۔ تم نے ابن کی بیوی کو روپے دیا اور اس کی بیٹی سے کیا سلوک کیا؟ مجھ سے بھول ہو گئی استاد، بادل نے جواب دیا۔ کیا میں نے تمہیں وہاں بدمعاشی کے لیے بھیجا تھا؟ نہیں استاد، بادل نے ڈرے ہوئے بچے کے لہجے میں جواب دیا۔ کیا میں نے کبھی دھیان نہیں رکھا کہ تم مرد ہو؟ رکھا ہے استاد۔ کیا میں نے تمہیں ابن کی بیٹی کو بے آبرو کرنے کی اجازت دی تھی؟ نہیں استاد، اور تم نے اس کو بے آبرو کیا۔ بخش دو استاد، خطا ہو گئی۔ تم مرے ہوئے کے سینے پر کودے ہو۔ جوان لڑکی کو دیکھ کر استاد، تم دونوں نے اس کا قصور اور بیان سن لیے ہیں۔ جیدہ نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے منع اور ٹیپو سے پوچھا، سن لیے، کیا یہ قصوروار ہے؟ اس میں شک ہی کیا ہے؟ منع نے کہا اور ٹیپو نے تائید میں سر ہلا دیا۔ اسے میں جو بھی سزا دوں تم قبول کر لو گے؟ کر لیں گے استاد، منع نے کہا۔ بادل، جیدہ نے کہا، تم جانتے ہو ہم کتنے برسوں سے اکٹھے ہیں اور ہم نے کہاں کہاں اور کیسی کیسی وارداتیں کی ہیں۔ کوئی ایک واردات بتا دو جو میں نے کسی جھگی میں یا کسی کوارٹر میں کی ہو یا تم میں سے کسی کو کرنے دی ہو۔ کیا ہم نے کبھی ایسے گھر کا تالا توڑا ہے جہاں کے رہنے والے اپنے پیٹ کاٹ کر اپنی بیٹیوں کے جہیز بنایا کرتے ہیں؟ میں تمہیں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اسامی دیکھ لیا کرو۔ پہنے ہوئے کپڑوں سے اور چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی آدھا مہینہ تنخواہ پر اور باقی آدھا مہینہ ادھار پر گزارتا ہے۔ سب ٹھیک ہے استاد، بادل نے گڑ گڑا کر کہا۔ یہ قصور معاف کر دو نا، بھول ہو گئی۔ اس نے منع اور ٹیپو کی طرف دیکھ کر کہا، یار وہ لڑکی دل کو اتنی اچھی لگی کہ جیدہ نے اسے ننگی گالی دے کر کہا، وہ مرے ہوئے باپ کی بیٹی ہے، وہ اس غریب باپ کی بیٹی ہے جس نے اس بیٹی کی خاطر اپنا ایمان بیچ ڈالا تھا۔ جیدہ کی آواز میں قہر آ گیا۔ دانت پیس کر بولا، اس ملک میں بہت سے لوگ ہیں جو ایمان بیچ کر بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ ایمانداری نے انہیں فاقے کرائے تھے اور تم نے اس باپ کی بیٹی کو بے آبرو کیا۔ بادل تو اس کے آگے دب گیا تھا، مگر اسے اچانک غصہ آ گیا۔ وہ دب اس لیے گیا تھا کہ جیدہ اس کا استاد تھا۔ جیب تراشی اور کفل شکنی کے جو ہاتھ جیدہ نے اسے سکھائے تھے وہ کوئی اور نہیں سکھا سکتا تھا۔ استاد کی جتنی عزت جرائم پیشہ لوگوں میں ہے وہ معاشرے کے کسی اور شعبے میں نہیں ہوتی۔ استاد کا اتنا زیادہ احترام شاگردوں اور بالکوں کے دلوں میں اس لیے بھی ہوتا ہے کہ استاد انہیں گرفتار ہونے سے بچائے رکھتا ہے۔ گرفتار ہو جانے کی صورت میں استاد ان کی ضمانت کراتا اور ان کے گھر والوں کے اخراجات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ پولیس کے ساتھ رابطہ رکھ کر کیس گول کرا لیتا یا بری کرا لیتا ہے۔ بادل جیدہ سے جو دب گیا تھا اس کی دوسری وجہ یہی تھی۔ جیدہ کا رابطہ صرف پولیس کے ساتھ نہیں بلکہ اس وقت کے ایسے سیاسی لیڈروں کے ساتھ بھی تھا جو اکثر وزیر بنتے رہتے تھے، اور جب وہ حزب اختلاف میں ہوتے تھے تو جیدہ ان کی بہت بڑی طاقت بن جاتا تھا۔ بادل کو جیدہ نے سنگین وارداتوں میں گرفتاری سے بچا کے رکھا تھا، مگر اب ابن کی بیٹی کے معاملے میں جیدہ نے اسے کچھ ایسی باتیں کہہ دیں کہ بادل بھڑک اٹھا۔ مولوی نہ بنو استاد، بادل نے کہا، میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دو۔ میں معاف کرنا نہیں جانتا، جیدہ نے کہا۔ میں جانتا ہوں تم مجھے کیا سزا دو گے، بادل نے کہا۔ استاد، یاد رکھو تمہارے پیٹ میں بھی مال ہے، اس مکان میں ایک لاش دبی ہوئی ہے اور ایک اغوا کی ہوئی لڑکی بھی ہے۔ بادل اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، تم مجھے سزا دو گے تو میں بھی تمہیں سزا دے سکتا ہوں۔ منا اور ٹیپو حیرت سے بادل کو دیکھ رہے تھے۔ بادل جیدہ کا پہلا شاگرد اور ساتھی تھا جو اس کے سامنے اس طرح بولا۔ منع نے غصے سے اسے کہا، کیا بکتا ہے رے، استاد کے پاؤں پکڑ لے۔ جیدہ نے خنجر نکالنے کے لیے ناف پر ہاتھ رکھا تو بادل نے ایک چوکڑی بھری، کمرے سے نکلا اور جتنی دیر میں جیدہ خنجر نکال کر باہر نکلتا بادل مکان سے نکل گیا۔ تیسرے روز اخباروں میں چھوٹی سی یہ خبر چھپی، آج صبح کھارا در کی ایک گلی میں ایک لاش پڑی ملی جس کے جسم پر خنجروں یا چاقوؤں کے گہرے زخم تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ عبدالعلی عرف بادل بمبئیا کی لاش ہے جو 3 بار کا سزا یافتہ اور 3 وارداتوں میں مطلوب تھا۔ پولیس کے ایک ذمہ دار افسر نے بتایا ہے کہ بادل بمبئیا کو غالباً اس کے جرائم پیشہ ساتھیوں نے چوری کے مال کی تقسیم پر جھگڑے میں قتل کر دیا ہے۔ پولیس نے مقدمہ زیر دفعہ 302 درج کر لیا ہے۔ تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ لاش پوسٹ مارٹم کے بعد لاوارث ہونے کی وجہ سے پولیس کے انتظام کے تحت دفن کر دی گئی ہے۔ گرفتاری کبھی بھی عمل میں نہ آئی۔ اس رات بادل بھاگ گیا۔ جیدہ اس کے پیچھے گیا اور دروازے سے واپس آ گیا۔ وہ اس کمرے میں چلا گیا جہاں ناز اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ جیدہ اس کی طرف دیکھے بغیر میز کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے خنجر میز پر رکھا اور کوہنیاں میز پر ٹیک لیں۔ ناز اس کے قریب آن کھڑی ہوئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کچھ پریشان نظر آتے ہو، ناز نے کہا۔ ہاں، جیدہ نے بے خیالی میں کہا۔ کیوں، تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جیدہ نے کہا۔
کیوں؟ جیدہ نے جھنجھلا کر کہا، کیا یہ ضروری ہے کہ میں تمہاری ہر کیوں کا جواب دوں؟ جیدہ نے میز کی نیچے والی دراز کھولی اور شراب کی بوتل نکال کر اسے کھولا۔ جیدے، ناز نے کہا، شراب چھوڑ دو۔ کیوں؟ جیدہ نے بے رخی سے پوچھا۔ مجھے اس سے گھن آتی ہے۔ کیوں؟ جیدہ نے ناز کی طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ ناز نے بوتل اس کے ہاتھ سے لے کر پرے رکھ دی اور بولی، کیا یہ ضروری ہے کہ میں تمہاری ہر کیوں کا جواب دوں؟ ناز کوہنی اس کے کندھے پر ٹیک کر اس پر جھک گئی۔ جیدہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ ناز مسکراتی رہی۔ ناز نے اس کے ہاتھ سے بوتل اتنی صورت اور ایسی بے ساختگی سے چھینی تھی کہ جیدہ کو بری معلوم نہ ہوئی۔ اس نے ناز کی طرف دیکھا۔ ناز اس پر اور زیادہ جھک گئی۔ تم سو جاؤ، جیدہ نے کہا، اور تم، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ جیدہ نے کہا، تم سو جاؤ۔ جیدہ کے لہجے میں اکتاہٹ نہیں تھی۔ ناز نے ڈائری میں اس کا اصلی روپ دیکھ لیا تھا، ورنہ وہ اس کے ساتھ اتنا کھلنے کی جرأت کبھی نہ کرتی۔ جیدہ سے بے تکلف ہو جانے میں اسے مسرت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ جاؤ ناز، جیدہ نے کہا، سو جاؤ۔ تم بھی جلدی سو جانا، ناز نے پیار بھرے لہجے میں کہا اور بستر کی طرف چل دی۔ چارپائی پر بیٹھی تو پوچھا، چائے پیو گی؟ نہیں، جیدہ نے جیسے بے خیالی میں جواب دیا ہو۔ دوسرے ہی ثانیے چونک کر پوچھا، کیا پوچھا تھا تم نے؟ چائے پیو گے؟ ناز نے کہا، میں نے آج باورچی خانہ بنا لیا ہے۔ ہاں پیوں گا۔ ناز باہر نکل گئی اور جیدہ خیالوں میں کھو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ناز نئی ٹرے میں سجایا ہوا نیا ٹی سیٹ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ ٹرے جیدہ کی میز پر رکھ کر چائے بنائی اور پیالی جیدہ کے سامنے رکھ دی۔ جیدہ نے پیالی اٹھانے کی بجائے جھک کر ایک گھونٹ لیا۔ گھونٹ پینے کی بجائے خلاؤں میں گھورنے لگا۔ اس نے گھونٹ اس طرح منہ میں رکھا ہوا تھا جیسے اس کا ذائقہ چکھ رہا ہو۔ اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ اس نے گھونٹ غیر ارادی طور پر نگل لیا، پھر پیالی سے اٹھتے دھوئیں کو تکنے لگا۔ اس کی آنکھیں کھلتی جا رہی تھیں اور پیشانی کے شکن گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے ایک اور گھونٹ لینے کے لیے پیالی سے ہونٹ لگائے ہی تھے کہ اس طرح پیچھے ہٹ گیا جیسے چائے بہت گرم تھی۔ وہ اپنے آپ میں ایک ہلچل محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر خلاؤں میں گھورا جیسے کسی چیز کو دیکھنے اور پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ ناز، میں چائے نہیں پیوں گا، جیدہ نے قدرے اداس سے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ ٹھنڈی ہو گئی ہے؟ نہیں، گرم تو ہے، پی لو۔ نہیں نہیں، میں نہیں پیوں گا۔ آخر کیوں؟ اچھی نہیں بنی؟ صرف اس لیے کہ یہ بہت اچھی بنی ہے ناز۔ اس کے لہجے میں دکھ سا پیدا ہونے لگا۔ ذرا سوچ کر پوچھا، اس چائے میں کیا ہے؟ پھر بلند آواز سے بولا، ناز لے جاؤ یہ چائے، مجھے ہوٹل کی چائے منگوا دو۔ اس کی آواز میں عجیب سا اتار چڑھاؤ تھا جو ناز نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی باتیں سننے لگی اور اس کی اندرونی کیفیت کسی حد تک سمجھنے بھی لگی۔ جیدہ نے افسردہ سے لہجے میں کہا، مجھے ہوٹل کی چائے لا دو، کسی گندے سے باورچی کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے، بڑے بڑے ہوٹلوں کی استعمال کی ہوئی اور پھینکی ہوئی پتی کی بنی ہوئی چائے جس سے بدبو اٹھ رہی ہو۔ تمہاری چائے میں خوشبو ہے ناز، یہ نئی اور خوبصورت پیالی میں ہے، مجھے ٹوٹے ہوئے گلاس میں چائے پلاؤ جیسے ہوٹلوں میں ہوتے ہیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس پر دیوانگی سی طاری ہونے لگی۔ پوچھا، یہ کیسی خوشبو ہے ناز؟ سچ بتاؤ، اس چائے میں تم نے کیا ڈالا ہے؟ ناز نے اسے نظریں بھر کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ ناز کے دل فریب ہونٹوں پر ایسا تبسم تھا جیسے بچہ خواب میں مسکرا رہا ہو۔ جیدہ کو معلوم نہ تھا کہ وہ ہتکڑیاں توڑ سکتا ہے، یادوں کے دھاگے نہ توڑ سکے گا۔ جس ماضی کو اس نے جانے کہاں پھینک رکھا تھا وہ چائے کے لطیف دھوئیں میں لہرا رہا تھا۔ چائے کے ایک گھونٹ سے ہی اس کی ہمت پست ہوئی جا رہی تھی۔ کیا ڈالا ہے تم نے اس چائے میں؟ جیدہ نے جھنجھلا کر پوچھا۔ عورت کی محبت، ناز نے رومانی سے انداز میں کہا۔ جیسے جیدہ نے اپنے آپ سے کہا ہو۔ مجھے کچھ یاد آ رہا ہے، ایک واردات، بھولی بسری ایک بات۔ مجھے کیا یاد آیا چاہتا ہے ناز؟ وہ ذرا بلند آواز سے بولا۔ بتاؤ ناز، بتاؤ، میں یہ پیالی توڑ دوں گا۔ چائے کے اس گھونٹ نے میرے سینے میں آگ لگا دی ہے۔ اگر جیدہ کے شاگرد اسے اس حالت میں دیکھتے تو کبھی نہ مانتے کہ یہ جیدہ ہے، ان کا استاد جیدہ۔ کبھی یوں ڈگمگا نہیں سکتا۔ وہ کبھی دوراہے پر کھڑا نہیں ہوا تھا۔ ناز نے بایاں بازو جیدہ کے کندھے پر اس طرح رکھ دیا کہ بازو اس کی گردن کے گرد گھیرا بناتا ہوا اس کے بائیں گال کو چھونے لگا۔ جیدہ عورت کے لمس سے ناواقف نہیں تھا۔ اس نے عورتوں کی خرید و فروخت کا کاروبار بھی کیا تھا۔ وہ اس مخلوق میں سے تھا جو عورت کو ہی تفریح کا ذریعہ سمجھتی ہے، مگر وہ عورت کے جذبات بھرے لمس سے آشنا نہ ہوا تھا، یا وہ اس لمس کو بھول چکا تھا جس کا تعلق جسم کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اب وہ ایک نئی دنیا میں داخل ہو رہا تھا جس میں وہ داخل نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن کوئی قوت یا کوئی کمزوری اسے آگے ہی آگے دھکیل رہی تھی۔
کوئی عورت یاد آئی ہوگی تمہیں، ناز نے اس پر جھکتے ہوئے کہا۔ شاید کوئی بہن، شاید ماں، یا بستہ رستہ ایک گھر۔ جیدہ نے اس کی طرف دیکھا۔ ناز کی سانسیں اس کی پیشانی پر بکھرنے لگیں۔ ریشمی دوپٹہ اس کے گالوں کو چھونے لگا۔ جیدہ نے عورت کی عریانی دیکھی تھی مگر مستور نسائیت کے لطیف لمس کی قیامت خیزی کبھی نہ دیکھی تھی۔ ناز کی گرم سانسوں نے اور دوپٹے کے لمس نے اسے دیوانہ بنا ڈالا۔ وہ اپنے آپ میں نہ رہا۔ کسی پر رحم نہ کرنے والے خوفناک مجرم کی ذہنی حالت قابل رحم ہو گئی۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے دکھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ پھر کہو ناز، شاید کوئی بہن، بستہ رستہ ایک گھر، شاید ایک ماں۔ اس نے گال اور آگے بڑھا دیا، شاید اس لیے کہ دوپٹہ پوری طرح اس کے گالوں کو چھو سکے۔ ناز کے دوپٹے نے جیدہ کے ماضی کا گھونگھٹ اٹھا دیا۔ بچہ شاید ماں کے دوپٹے سے کھیل رہا تھا۔ جیدہ نے آہستہ سے اپنا ہاتھ سرکایا اور ناز کے میز پر رکھے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میرے دل میں یہ بوجھ کیسا ہے؟ اس نے ناز کے ہاتھ کو دباتے ہوئے کہا۔ جیسے میں ڈر رہا ہوں۔ بہک گئے ہو جیدے؟ ناز اس پر اس قدر جھک گئی کہ اس کی پیشانی کے بال جیدہ کی پیشانی کو چھونے لگے۔ بولی، تم اور ڈر۔ جیدہ نے اپنا سر اور دایاں گال پوری طرح ناز کے ساتھ لگا دیا۔ اس پر خاموشی سی طاری ہو گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ سر جو گھمایا تو اس کی نظریں اپنے ہاتھ پر پڑیں جس میں اس نے ناز کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ طلسم ٹوٹ گیا۔ پیار نے جس بھیڑیے کو سلا دیا تھا وہ جاگ اٹھا۔ نہیں نہیں، وہ غم آلود غصے میں بولا، مت یاد دلاؤ مجھے، لے جاؤ یہ چائے۔ عورت کی محبت، ایک ڈھونگ، ایک فریب، وہ زمانہ بیت گیا۔ 25 برس گزر گئے ہیں۔ میں اب لوٹ کے اتنی دور نہیں جانا چاہتا۔ اس نے میز سے خنجر اٹھا کر کہا۔ اس محبت کو اور گئے گزرے اس زمانے کو میں نے اس خنجر کی نوک پر رکھ دیا ہے۔ جیدہ، ناز نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا، تمہیں محبت کی سرخوشی کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ تم نے شاید محبت کی نہیں، دیکھی نہیں۔ میں تمہیں وہ محبت دے دوں۔ اب جو دونوں کی آنکھیں ٹکرائیں تو جیدہ کے وجود میں زلزلے بپا ہونے لگے، پھر ایک جان لیوا کشمکش۔ لو چائے پی لو، ناز نے پیالی سرکاتے ہوئے کہا۔ طبیعت سنبھل جائے گی، شراب میں کیا رکھا ہے؟ اگر ناز اس کا چہرہ چھوڑ کر پیالی آگے نہ سرکاتی تو شاید یہ طلسم کچھ دیر اور قائم رہتا اور جیدہ مسحور ہو کر گھٹنوں کے بھل آ جاتا۔ نہیں، وہ قدرے دکھے ہوئے مگر سنبھلے ہوئے لہجے میں بولا، لے جاؤ، اٹھا لو۔ ان برتنوں کی چمک میں مجھے وہ دنیا نظر آتی ہے جسے میں چکنا چور کر دینا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنی ہی دنیا میں رہنے دو ناز۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ناز نے اسے روکتے ہوئے پوچھا، مگر وہ بھیڑیے کی طرح ایک ہی جست میں کمرے سے نکل گیا۔ اپنی دنیا میں۔ ناز نے بھٹکتی ہوئی سی گونج سنی، پھر یہ گونج بھی جیسے جیدہ کے ساتھ ہی باہر نکل گئی ہو۔ اپنی دنیا میں۔ سبسکرائب لائف فار بلائنڈ۔